پاکستانیوں کو کم بچے پیدا کرنے چاہیے یا زیادہ بچے؟ ذرا اس بحث سے نکل کر ایک بار اس بارے میں سوچئے کہ پاکستان میں روزانہ تقریباً 30 عورتیں بچے کے پیدائش کے دوران اپنی زندگی گنوا دیتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پاکستانیوں کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کم بچے پیدا کرنا یا زیادہ بچے پیدا کرنا؟ سوشل میڈیا پر ایک طرف یہ بیانیہ گردش کرتا ہے کہ جتنے زیادہ بچے مطلب اتنی زیادہ برکت، اور دوسری طرف یہ بات ہر دوسرا شخص شیئر کرتا ہے کہ فیملی پلاننگ مطلب اللہ کے فیصلے میں دخل اندازی۔ یہ دونوں باتیں سننے میں ٹھیک معلوم ہوتی ہے اور بہت یقین سے بھی کہی جاتی ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا واقعی ڈیٹا، تحقیق اور اسلامی فقہ بھی یہی کہتی ہے یا اصل حقیقت کچھ اور ہے؟ سوشیونا فریم شفٹ کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید، جہاں ہم سوشل میڈیا پر چلتے ہوئے کسی بحث کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے شادی والی ویڈیو میں بھی ایک بات کی تھی کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دو انتہاؤں میں سوچنا ہے، یا تو جتنے اللہ دے اتنے بچے، یا فیملی پلاننگ مطلب گناہ۔ مگر اصل سوال یہ نہیں کہ بچے زیادہ ہو یا کم، بلکہ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ ماں کی صحت، باپ کی آمدنی اور موجودہ بچوں کی تعلیم کو مد نظر رکھ کر کیا گیا، یا بس یوں ہی ہو گیا؟ کیونکہ بچہ پیدا کرنا صرف ایک نعمت نہیں، یہ ایک زندگی بھر کی ذمہ داری کا نام بھی ہے، اور ایک ایسی ذمہ داری جو جسمانی بھی ہے، مالی بھی ہے، تعلیمی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایک ایموشنل رسپانسبلٹی بھی ہے۔ اب ذرا اسی ضمن میں اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے 2017-18 کے مطابق ایک پاکستانی عورت اوسطاً 3.6 بچے پیدا کرتی ہیں، لیکن یہی سروے بتاتا ہے کہ وہ عورت اوسطاً 2.9 بچے ہی چاہتی ہے۔ اسے وانٹڈ فرٹیلیٹی ریٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جتنے بچے عورت چاہے اتنی ہی پیدا کرے، اور ایک عورت کا مثالی خاندان کا تصور بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو بدقسمتی سے عملی طور پر کبھی بھی اسے نہیں مل پاتا۔ یعنی آج کے پاکستانی خاتون کے ذہن میں ایک مثالی خاندان کا خواب اور حقیقت الگ الگ ہیں۔ ہمارے ملک میں ہر 5 میں سے ایک شادی شدہ عورت ایسی ہے جو فیملی پلاننگ چاہتی ہے مگر اس تک رسائی نہیں رکھتی، اور فی الحال ہمارے ملک میں صرف 34% ہی ایسی خواتین ہیں جو معنی حمل ذرائع تک رسائی رکھتی ہے، یعنی جو اپنی مرضی سے فیملی پلاننگ کر سکتی ہے۔ خطے کے باقی ممالک کے بنسبت یہ بہت ہی کم شرح ہیں۔ بنگلہ دیش 60%، مصر 70% اور ایران 73%، جبکہ ہمارا پاکستان صرف 34% پر اٹکا ہوا ہے۔ یعنی ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ بچے چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنے بچے چاہتے ہیں اس سے زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس گیپ کی کوئی قیمت بھی چکائی جاتی ہے؟ اور اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ یہ قیمت زندگیوں میں چکائی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی سفارش ہے کہ 2 بچوں کی پیدائش کے درمیان کم از کم 33 مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے، جبکہ پاکستان میں اوسطاً وقفہ صرف 28.2 مہینے کا ہے، یعنی عالمی ادارہ صحت کی سفارش سے کم۔ اور تحقیق واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب یہ وقفہ کم ہوتا ہے تو بچوں کے اموات میں اضافہ ہوتا ہے اور ماں کی صحت پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ جب فیملی پلاننگ تک رسائی نہیں ہوتی تو نتیجہ صرف ایک اضافی بچہ نہیں ہوتا، نتیجہ ہوتا ہے ماں کی صحت پر دباؤ، موجودہ بچوں کے تعلیم پر دباؤ، اور گھر کے محدود وسائل پر دباؤ، اور غیر ارادی حمل کی صورت میں غیر محفوظ اسقاط حمل کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی تحقیق یہ نہیں کہتی کہ کم بچے اچھے ہوتے ہیں، بلکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ منصوبہ بندی سے آنے والے بچے غیر منصوبہ بندی کے مقابلے میں صحت مند ماں، بہتر تعلیم اور زیادہ وسائل کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں ذرا مذہبی پہلو کی طرف، کیونکہ یہی وہ پہلو ہے جہاں پر سب سے زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فیملی پلاننگ اسلام میں گناہ ہے، مگر یہاں ایک فرق سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عزل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لے کہ عزل کا مطلب مستقل بانجھ پر نہیں، بلکہ یہ ایک عارضی طریقہ تھا، اور آج کے جدید عارضی طریقے جیسے کونڈوم، گولیاں
IUD इसी के ज़ुमरे में आते हैं। इसी हदीस की बुनियाद पर फुक़हा ने क़ियास के ज़रिए आर्ज़ी माने हमल ज़राए को जायज़ करार दिया, बशर्ते कि मियाँ बीवी की बाहमी रजामंदी हो और साथ कोई जायज़ वजह भी हो, जैसे माँ की सेहत, बच्चों की परवरिश या आपके मुआशी हालात। मिस्र के दारुल इफ्ता ने और ख़ुद पाकिस्तान के कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बच्चों में वक्फ़ा रखना इस्लाम में जायज़ है। और अक्सर उलमा के नज़दीक मुस्तकिल बांझपन यानी बच्चे की पैदाइश को मुस्तकिल तौर पर रोक लेना बग़ैर किसी वजह के, ये जायज़ नहीं। बच्चों की पैदाइश में वक्फ़ा रखना और ये मियाँ बीवी की बाहमी रजामंदी से होना बिल्कुल जायज़ है। यानी इस्लाम भी हमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने या कम बच्चे पैदा करने का हुक्म नहीं देता, बल्कि हमें ज़िम्मेदाराना परवरिश की तलकीन करता है। लिहाजा मेरी बात ये नहीं कि आप कम बच्चे पैदा करें या ज़्यादा बच्चे पैदा करें। मेरी बात तो सिर्फ इतनी सी है कि हमारा कोई भी फैसला बरकत के नाम पर बग़ैर सोचे समझे ना हो और ना ही तरक्की के नाम पर बच्चों के पैदाइश को खामखा रोक दिया जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम बच्चों को सिर्फ अपने बुढ़ापे का सहारा ना समझे, बल्कि उसे एक ज़िम्मेदारी की शक्ल में देखें। और साथ में जाते जाते ये भी याद रखिए कि अगर हम फैमिली प्लानिंग को संजीदगी से अपनाएंगे तो वो 30 ख़वातीन जो पाकिस्तान में रोज़ाना मरती है, उनके शरह अमवात में भी वाज़ेह कमी हो सकती है। अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल सोशाना को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को बतौर ख़ास अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।